السلام علیکم سامعین، آج میں سندباد جہازی کا دوسرے سفر کا احوال لے کے آئی ہوں الف لیلا داستان سے۔ سندباد نے اپنے دوسرے سفر کا حال سنانا شروع کیا۔ پہلے سفر کے بعد سندباد کا ارادہ تھا کہ اب دریا کا سفر نہیں کرے گا، لیکن چند روز آرام کرنے کے بعد پھر اس کے دل میں سفر کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ سندباد نے مال و اسباب تجارت خریدا۔ ایک جہاز جو کہ بہت سے تاجروں کو لے کے جا رہا تھا، اس پر سوار ہو گیا۔ وہ لوگ ہفتوں سفر کرتے رہے، بہت سے جزیروں میں مال فروخت کیا، وہاں کا مال خریدا اور آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ سندباد نے ہفتوں میں کافی منافع حاصل کر لیا تھا۔ ایک روز وہ کئی دن کے سفر کے بعد ایک ویران جزیرے کے قریب پہنچے اور سوختہ پھل حاصل کرنے کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ سندباد دور تک جزیرے کی سیر کرتا ہوا نکل گیا۔ سندباد اپنے خیالات میں ایسا کھویا ہوا تھا کہ یاد ہی نہ رہا کہ ساحل کدھر ہے۔ گھبرا کر لوٹا، لیکن تمام دن پھرنے کے باوجود بھی سندباد کو کنارہ نہ ملا جہاں اس کا جہاز ٹھہرا تھا، وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کے بعد سندباد جدھر منہ اٹھا روانہ ہو گیا۔ ایک رات دن سفر کے بعد سندباد نے ایک گیند جیسی سفید چیز دیکھی، لیکن یہ معلوم نہ کر سکا کہ یہ کیا ہے۔ دفتن سندباد کے سر پر اور آس پاس سایہ چھا گیا۔ سندباد نے اوپر نظر اٹھائی تو ایک دیو پیکر پرندہ اڑتا ہوا نظر آیا۔ سندباد ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پرندہ نیچے اترا اور اس سفید گیند پر بیٹھ گیا۔ اس وقت سندباد کو خیال آیا کہ یقیناً وہ سمریخ جانور ہے اور وہ سفید گیند اس کا انڈا ہے۔ سندباد نے یہاں سے نکلنے کا یہی ترکیب سوچی کہ وہ اسی جانور کے ذریعے یہاں سے نکل سکتا ہے، اور اس نے سوچا کہ جب یہ جانور اڑے تو اس کے پنجوں سے لپٹ جاؤں، جہاں کہیں یہ اترے گا سندباد بھی پہنچ جائے گا، آگے خدا کی مرضی جو کچھ بھی ہو۔ چنانچہ سندباد نے اپنی پگڑی کا ایک سرا اپنی کمر سے باندھ لیا اور دوسرا سمریخ کے پیر سے۔ اگلے روز وہ اڑا۔ سندباد اس کے پیر سے بندھا ہوا تھا۔ سمریخ اڑتے اڑتے اتنا بلند ہوا کہ نیچے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ بہت دیر کے بعد وہ نیچے اترنا شروع ہوا۔ سندباد تیار تھا۔ جو ہی زمین قریب آئی، سندباد نے کمر سے پگڑی کھول دی اور ایک طرف کو ہو گیا۔ سمریخ نے قریب ہی پڑے ہوئے اژدہے کو پنجے میں اٹھایا اور اڑ گیا۔ اب جب سندباد نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ کئی پہاڑوں میں گھرے ہوئے ایک چھوٹے سے میدان میں کھڑا ہے اور اس میں چاروں طرف الماس بھرے پڑے ہیں۔ سندباد بہت خوش ہوا اور بہترین قسم کے الماس اپنی کمر پر باندھ لیے، پھر ایک پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دور تک گیا تھا کہ اژدہوں کی خوفناک پکارنے کی آوازیں آنے لگی اور راستہ نہیں تھا۔ سندباد اس وقت بہت گھبرا گیا۔ دن غم سے بیٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور ادھر شام سر پر آ گئی۔ بڑی مشکل سے سندباد نے اپنا حوصلہ قائم رکھا اور کھو میں جا کر جگہ صاف کر کے بیٹھ گیا۔ منہ کے آگے اس طرح پتھر چن لیے کہ کوئی سانپ وغیرہ اندر نہ آ سکے۔ جوں دو کر کے رات بسر کی، صبح کو اٹھ کر چاروں طرف پھرنے لگا، شاید کہ یہاں سے نکلنے کی صورت نظر آئے۔ سندباد کو باہر نکلتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ پہاڑ کی چوٹی سے بڑے بڑے ٹکڑے آ کر گرنے لگے۔ سندباد نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا، لیکن کوئی حیوانی یا انسانی صورت نظر نہ آئی۔ وہ بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے تھے۔ تھوڑی دیر میں بڑے بڑے پرندے آنے لگے۔ وہ گوشت کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر اڑ جاتے تھے۔ سندباد نے سوچا کہ جس طرح سمریخ مجھے اس جزیرے سے اس جگہ لایا ہے، اسی طرح ممکن ہے کوئی جانور باہر نکال لے جائے۔ چنانچہ سندباد نے ایک بڑا سا ٹکڑا اپنی پیٹھ پر باندھ لیا اور الٹا لیٹ کر خدا سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، مجھے یہاں سے نجات عطا فرما۔ کچھ دیر بعد ایک بہت بڑا پرندہ سندباد کے پاس آیا اور گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر سندباد کو اٹھا لیا اور اڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے جوں ہی ایک سمت سندباد کو زمین پر رکھا، سندباد شور مچاتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پرندہ ڈر کر اڑ گیا۔ سندباد نے گوشت کا ٹکڑا کھول کر پھینک دیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا کہ کدھر جاؤں۔ ایک سمت اسے چند آدمی نظر آئے تو سندباد ان کے پاس گیا اور ان کو اپنی داستان بیان کی۔ انہوں نے بہت ہمدردی ظاہر کی۔ سندباد نے ان کا حوال دریافت کیا تو کہنے لگے، ہم لوگ سوداگر ہیں اور یہاں ہیرے جمع کرنے آئے ہیں۔ نیچے تو کوئی جا نہیں سکتا، اس لیے ہم یہ ترکیب کرتے ہیں کہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پھینک دیتے ہیں اور ان ٹکڑوں کے ساتھ کچھ ہیرے چمٹ جاتے ہیں۔ جب پرندے ان ٹکڑوں کو اپنے پنجوں میں اٹھا لیتے ہیں تو ہم ان کو ڈرا ڈرا کر گوشت چھین لیتے ہیں اور ان سے کچھ ہیرے مل جاتے ہیں، اور بعض پرندے گوشت اپنے گھونسلوں میں لے جاتے ہیں اور گوشت کھا جاتے ہیں، مگر جواہرات وہاں سے ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ سندباد چند روز ان تاجروں کے ساتھ پہاڑ پر رہا، پھر سندباد ان کی راہبری میں جزیرہ روحا میں آ گیا۔ کچھ جواہرات فروخت کر کے بہت سا اسباب تجارت خریدا اور جہاز میں بیٹھ گیا۔ بصرہ آیا اور وہاں سے براستہ خشکی بغداد پہنچا۔ اس سفر میں اتنی مصیبت اٹھائی کہ سندباد نے عہد کر لیا کہ اب دریا کا سفر نہیں کروں گا اور صحیح سلامت واپسی پر خدا کا شکر ادا کیا۔